امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس. ویلکم بیک. پرنس آف پیس میں بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جن لوگوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ان کو بتاتا چلوں خیرات کے بارے میں تعلیم آج کا ٹاپک ہے. آج کا حوالہ متی کی معرفت لکھی گئی انجیل 6 باب 2 سے 4 آیت مقدسہ تک. بریک پر جانے سے پہلے پاسٹر لیکر ڈینیل صاحب بڑی اچھی بات کر رہے تھے کہ بہت سارے لوگ امتیاز نہیں کر پاتے داعیت کی ہدیہ، شکر گزاری اور خیرات کے بارے میں. تو ان چیزوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے اور یہ کرنا لازم ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے بارہا اور پھر شاگردوں نے اور بہت سارے خطوط میں ہمیں خیرات کی تعلیم ملتی ہے. ہم نے اس کو کرنا ہے اور پاک کلام کے مطابق کرنا ہے، نہ کہ محض دکھاوے کے لیے، اپنی پروموشن کے لیے یا اپنے بارے میں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں بہت جنرس ہوں، میں بہت خیرات کرنے والا ہوں، سخی ہوں. تو ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے. میں چاہوں گا کہ پاسٹر ندیم پرویز صاحب سے مزید اس حوالے سے جانیں. جی ندیم صاحب. جی تھینک یو بر صاحب. یہاں پر راست بازی اور باپ کے تعلق سے اس پورے چیپٹر کے اندر خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ تعلیم دیتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. جی. اور یہاں پر صرف اور صرف خیرات ہی کے بارے میں تعلیم نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ہر قسم کے دینے کے متعلق بات ہے. ٹھیک ہے. جس میں دعیکی بھی ہے، جس میں ہدیہ ہے، شکر گزاری ہے، بیج بونا ہے. اور ان سب کے بارے میں ہمیں فرق جو ہے وہ آج کلیسیا کو بھی جس طرح بھائی نے بتایا، آپ نے بھی اس کو ایلیبریٹ کیا، خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ خداوند کیا چاہتا ہے، اور ہم دعیکی علیحدہ دیں، ہدیہ ہمارا علیحدہ ہو، اور ہماری شکر گزاریاں جو ہیں وہ علیحدہ ہوں، خیرات علیحدہ. تو ہمیں ان باتوں کو جو ہے وہ سیکھنے کی ضرورت ہے، اور بطور خدام ہوتے ہوئے ہمیں اپنی اپنی کلیسیوں میں سکھانے کی ضرورت ہے. لیکن ابھی جو میں بات لوں گا، جو تیرا داہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے. اور یہاں پر اگر ہم اس کو دیکھیں تو متی کی انجیل اور اس کے جب ہم 25ویں باب کو دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح نے وہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات کی. یسوع نے کہا کیونکہ جب میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں اس وقت پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں نہیں اتارا. تو ایسے کام جو ہم کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے، خداوند یسوع مسیح ایسے کام چاہتا ہے کہ ہم ایسے کام کریں. ہم لوگوں کو ان کی یہ نہ سوچیں کہ اگر یہ شخص میرے لیے کچھ کرے گا تو پھر میں اس کے لیے کچھ کروں، بلکہ ہمیں یہ کئی دفعہ ہم یہ بھی توقع کرتے ہیں جی انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ ہے نا. یعنی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ہم اس کی مدد کریں، اس کو اٹھائیں، اس کو سپورٹ کریں. جی. تو کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ جی جب ہم مشکل میں تھے تو انہوں نے کون سی ہماری مدد کی. یہ بھی ایک سوچ پائی جاتی ہے. صحیح فرما رہے ہیں. اور اس میں یہ کہ ہم اگر جاتے ہیں کلیسیا میں، ہم جاتے ہیں اور اگر ہم کسی کو دیکھیں کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو ہم اس غرض سے نہ جائیں کہ ہمیں کچھ ملے گا. جی جی جی. بلکہ پچھلے دنوں میں ایک خادم بتا رہے تھے، بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی، مجھے بڑی برکت ملی. وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سوچ کر نہ جائیں کہ مجھے کیا ملے گا، بلکہ ہم یہ گھر سوچ سے جب کر نکلے خدمت کے لیے تو کہیں کہ میں نے کچھ دے کر آنا ہے، میں نے ان کو کچھ دے کر، میں نے ان کو برکت، آج میرے پاس ان کے لیے برکت کیا ہے. واہ واہ. اور جب ہم ایسی سوچ لے کر کلام اور ایمان کی دولت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. صحیح بات ہے. تو اس سے خدا جو ہے وہ پھر ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ برکت دے گا. اور جو دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کامل بننے کے لیے پورے دل سے، یک دلی سے جو ہے وہ خداوند کی عبادت کرنا انتہائی ضروری ہے. جی. اور جب ہم ایسی اس کی عبادت کرتے ہیں تو پھر ریوارڈ ملتا ہے. آمین. اور جب ہم ریوارڈ کی بات کر رہے ہیں تو ریوارڈ یہی ہے کہ پوری نقدی وصول کرنا. ریوارڈ کا مطلب یہ ہے کہ پوری نقدی جو ہے وہ پوری قیمت جو ہے وہ وصول کرنا، 100% جو ہے وہ ریٹرن ملنا. بالکل صحیح. اور اس کے متعلق ہم ایمال کی کتاب میں سے بڑی خوبصورت ایک ریفرنس ہے، اور پطرس اور کرنیلیس کا واقعہ. اس کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو دیندار ہے اور وہ اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا ہے، یہودیوں کو بہت خیرات دیتا ہے اور ہر وقت خدا سے دعا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے متعلق دیکھتے ہیں کہ جب وہ تیسرے پہر لکھا ہوا ہے 3 آیت میں 10ویں باب کی، اس نے تیسرے پہر کے قریب رویا میں صاف صاف دیکھا کہ خدا کا فرشتہ میرے پاس آ کر کہتا ہے کہ کرنیلیس. اس نے اس کو غور سے دیکھا اور ڈر کر کہا خداوند کیا ہے؟
اس نے اس سے کہا تیری دعائیں اور تیری خیرات یادگاری کے لیے خداوند کے حضور پہنچی. یعنی یہ کہ جب ہم یک دلی کے ساتھ جب ہم خدا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کچھ دکھاوے کے لیے نہیں. پر سب نے جس طرح کہا کہ بے شک جب ہم دے رہے ہیں تو لوگ پتہ تو چلے گا نا، پتہ تو چلے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس کا اجر دیکھیں کہ خداوند نے کتنا بڑا اجر دیا. بہت اچھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں سے پریز نہیں بلکہ خداوند نے سب سے بڑی دولت اس کو دے دی ہے، اور وہ نجات کی دولت. آمین. نجات اس کو مل گئی ہے، اور یہ سب سے بڑا اجر ہے. تو آج بھی خدا ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم دکھاوے کے لیے نہ کریں، ریاکاری کے کام نہ کریں، بلکہ ہم جو کچھ بھی کریں وہ خداوند کے لیے کریں. یہ جان کر کہ ہم خداوند کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ آدمیوں کے لیے. اور نہ یہ کہ آدمی ہماری تعریف کریں بلکہ یہ کہ خدا ہماری جو ہے خداوند کے حضور میں اس کی تمجید ہو، اس کی ستائش ہو، اور باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہی ہمیں اجر دے. اور یہاں پر خداوند نے اجر دیا، لوگوں نے اس کے لیے نہیں کہا، کیونکہ لوگ کوئی بھی انسان نجات نہیں دے سکتا. کوئی انسان جو ہے وہ نجات اس کے پاس نہیں ہے، نجات خداوند کے پاس ہے. اور اجر یہی ہے کہ خدا نے اس کو 100% جو ہے وہ ریٹرن کیا ہے، کیونکہ وہ دعائیں بھی کر رہا ہے، خیرات بھی دے رہا ہے یہودیوں میں، اور خداوند نے اس کو نجات دی ہے. اور نہ صرف اس نے نجات پائی ہے بلکہ اس کے وسیلہ سے اس کے سارے خاندان نے اور اس کے عزیزوں نے نجات پائی ہے. تو آج بھی ہمیں بھی ایسا ہی چاہیے. اس شخص نے جو غیر قوم سے تھا، اس نے بہت زیادہ خیرات بھی دے رہا ہے، دعائیں بھی خدا کے حضور میں کر رہا ہے، لیکن نجات نہیں تھی اس کے پاس. نجات نہیں. صحیح. آج بھی بے شمار لوگ ہیں کہ وہ سخی بہت ہیں لیکن نجات سے ناواقف ہیں. نجات سے تو یہ نہیں، سخاوت بھی ضروری ہے، نجات اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. بالکل صحیح. تو اس کے لیے ضرورت یہی ہے کہ ہم بے شک خدا یسوع مسیح اگر یہاں پر سکھانا چاہ رہے ہیں تو ہمیں اسے اپنی زندگی میں لینا ہے. ہم نے خیرات بھی دینی ہے، ہم نے دعائیں کی بھی دینی، ہم نے خدا کے حضور میں شکر گزاریاں بھی پیش کرنی ہے، اور ہم نے اس کو دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں، اور نرسنگا نہیں ہم نے بھجوانا تاکہ لوگ ہماری تعریف کریں جی اس نے بہت زیادہ دیا. تو یہ خدام کے لیے بھی کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جب ہم ان کے لیے کچھ کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ہمیں جو ہے وہ فالو کریں گے، کیونکہ بہت سے لوگوں کے لیے جو خدام ہیں وہ آئیڈیل ہیں. بالکل. اور جب وہ لوگوں کو فالو کرتے ہیں جی، تو اس بات کے لیے ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا جو ہے ہم سبوں کو توفیق دے کہ ہم سب خیرات بھی دیں، ہم سب دوسروں کا خیال رکھیں اور دوسروں کی مدد کریں. اور کیونکہ اس کا مطلب یہی تھا کہ غریبوں کے لیے پیسوں کی صورت میں تحائف. آمین. بہت شکریہ جی پاسٹر ندیم پرویز، آپ نے بہت خوبصورت قیمتی باتیں کی ہیں. میں شکر گزار ہوں آپ کی ساری گفتگو کے لیے، اور یقیناً ناظرین آپ سب برکت حاصل کر رہے ہیں، اور خیرات کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں جو ہیں وہ بھی دور ہو رہی ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ان کے سوالات ہوتے ہیں، کویسچن ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے جب ہم بات چیت کرتے ہیں پرنس آف پیس میں تو ان کے سوالوں کے جوابات بھی ان کو مل جاتے ہیں. پاسٹر جاوید صاحب کی طرف چلتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ وہ خیرات کے بارے میں جو تعلیم ہے انجیل کے اندر، یسوع مسیح نے بہت کچھ اس کے بارے میں بتایا، پھر شاگردوں نے بھی، رسولوں نے، خطوط میں ہم دیکھتے ہیں. تو جی مزید کیا فرمائیں گے؟ پرسن میں ایک اور اس کے اندر بات ایڈ کرنا چاہتے اس پیغام کے اندر جی، کہ کلیسیا کے اندر عورتیں بھی خیرات کر سکتی ہیں. بالکل. مرد تو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. کوئی بہن بزنس کرتی ہے، جی بالکل ٹھیک ہے، تو وہ اپنے کام میں سے داج کی شکل میں یا کسی بھی طریقہ سے وہ خیرات نکال سکتی ہے. صحیح. میں اس کے تعلق سے حوالہ دینا چاہتا ہوں. اعمال کی کتاب ہے، اس کا یہ 9واں باب ہے جی، اور 36 آیت میں یافا میں ایک شاگردہ تھی طبیثہ نام، رسولوں کے دور میں. جی جی بالکل بالکل. تو لکھا ہے کہ وہ نیک کام اور خیرات کرتی تھی. واہ، کردار بھی اچھا تھا، کیا بات ہے، اور خیرات بھی کرتی تھی. یہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا جب ندیم صاحب، میں آپ کی بات کو تھوڑا بڑھا دوں کہ آج میں نے دیکھا کہ جو جرائم پیشہ لوگ ہیں یا وہ غلط قسم کے کاروبار کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے اس پیسے میں سے جو دھوکہ دہی فراڈ کے ساتھ اکٹھا کیا ہے یا غلط کاروبار کر کے ہم نے پیسہ جمع کیا، اس میں سے کچھ وہ غریبوں کو، بھوکوں کو، بیواؤں، یتیموں کو دے دیتے ہیں، تو خود کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ اب ہم نے کچھ اچھا کر لیا ہے. تو یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے کہ وہ خاتون جو ایک ایماندار بھی تھی اور بزنس بھی کرتی تھی، کاروباری شخصیت تھی وہ، تو اس نے اس کے کردار کی بڑی اچھی آپ نے بات کی.
यसुम सी असल में बात जो हाईलाइट करना चाहते हाँ हैं जी। वो ये यहूदियों को कहना चाहते हैं कि तुम्हारा किरदार अच्छा नहीं, दूसरी तरफ तुम खैरात कर रहे हो। वाह वाह वाह। पहले किरदार को ठीक करो तो फिर खैरात करना। जबरदस्त। और आज भी पार साहब जो लोग खैरात करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो ब्लैक मनी को वाइट मनी में तब्दील करने के लिए इस तरह का कुछ करते ठीक है, सही। ये खुदा को नापसंद है। हम खैरात, हमें खैरात वो करनी चाहिए जो हलाल के पैसे हों, वाह वाह। हराम की कमाई की खैरात जी खुदा जी पसंद जी नहीं जी, करता। बहुत अच्छे। आज माशरे में ऐसे लोग हैं ऐसे ही है। कि जो जिनके नजायज कारोबार हैं वो खैरात करते हैं और वो समझते कि खुदा खुश है। ऐसा नहीं है, उनका बिजनेस बढ़ जाएगा, लेकिन अदालत वाले दिन जिन्होंने लूट मार की इसका हिसाब देना पड़ेगा उनको। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो ये बल्कि मकबूल भी नहीं होगा। मैं समझता हूँ भाई साहब, इस तरह के हदिये, इस तरह के चंदे और इस तरह की सखावत, जनरॉसिटी, वो खुदा को पसंद नहीं, कबूल नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। इस तरह मैंने कई दफ़ा ये बात गौर की है कि जैसे बहुत सारे मिल फैक्ट्री वाले लोग हैं, मालिक हैं जी, वो मजदूरों का हक खाते हैं, उनको पूरी मजदूरी नहीं देते जी जी जी। और फिर साल के बाद वो देगे चढ़ाते हैं। हाँ जी। अब जरा देखिए, जिनको मजदूरी नहीं दे उनकी बददुआएं लग रही हैं, और जिनको वो खराज दे रहे हैं उनके दिल से तो दुआ निकलेगी। जी जी। और वो भी दिखावा है कि एक तरफ उन्होंने मजदूरों का हक तलफी किया, उनकी हक मार लिया, और दुनिया को दिखाने के लिए वो सखावत कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, मिसाल के तौर पर जिन भूखों को उन्होंने खाना खिलाया, सही, वो पैसा कौन सा था जी? वो हक मारा हुआ था, हक मारा मजदूर का। अब ये तो मैं तो ये कहना चाहिए, ये लोग खुदा को परेशान कर रहे हैं। जी जी जी। वो खुदा किन की सुनेगा? वो जिनको खाना खिलाया, चलो उनके मुंह से तो दुआ निकली, तो जिनका हक मारा वो बददुआ दे रहे। जी बिल्कुल। ये लोग तो खुदा को परेशान कर रहे हैं। तो मैं ये कहने के लिए तैयार हूँ मेरे भाइयों बहनों कि आप खैरात करें, लेकिन जायज पैसे की, वाह वाह, जो हलाल का पैसा उसकी करें, ताकि खुदा राजी हो, बरकत फिर भी आपको मिलेगी। आमीन। ठीक है, ब्लैक मनी को वाइट मनी में तब्दील करने की कोशिश ना करें, खुदा नाराज होता है। ये रियाकारी उन फरिश्तों की थी कि उनके अपने किरदार ठीक नहीं थे और वो नमूदो नुमाइश करते थे। सही है। तो खुदा ये कहना चाहता है, पहले अपने आप को ठीक करो, फिर खैरात करना। वाह वाह। तो ये तबीता जो है, इसका किरदार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे भाई साहब। काम नेक करती है और खैरात करती, औरत होकर। वाह। आज औरतों को भी चाहिए, बहनों को भी चाहिए कि अगर वो कुछ ना कुछ काम करें, बिजनेस करें, घरेलू बहुत सारे काम हैं। देखिए, अगर वो घर में सिलाई का काम करती हैं, वहां से अर्निंग करके वो करके खैरात सही करें। बात है। किसी यतीम की, किसी बहन की, किसी की मदद करें। जब वो बहन मर गई, तबीता जिसका तर्जमा हरनी था, तो उसका किरदार देखकर औरतें रोने लगी कि इतनी नेक बहन थी कि जो सिलाई का काम करती थी, कपड़े बनाती थी, उसके कपड़े बाजार में सेल होते थे, आज ये मर गई है। तो वो कपड़े दे दे कर रो रही थी। वाह वाह। तो उस वक़्त खुदा के खातम ने, पतर रसूल ने उसकी लाश को देखा, बाला खाने में ले गया और दुआ की, तो वो जिंदा हो गई। वाह। और एक मुर्दा जिंदा हुआ, एक बहन को जिंदा किया गया। तो ये देखे, ऐसी औरतों का, ऐसी बहनों का अजर आसमान पर है। आमीन। कि जिनका किरदार भी ज़मीन अच्छा वाले भी तारीफ कर रहे हैं, देखिए ना, वो औरतें रो रही हैं, आप बता दें। औरतें रो रही हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता कि जो बहन भाई खैरात करते हैं, वो जरा खबरदार रहें, किरदार भी अच्छा हो, वो दीनदार हों, खुदा से डरती हों। जैसे भी खुदा के खादिम ने बताया कुरनेलियस के बारे में, वो दीनदार है और अपने सारे घराने समेत डरता है। सही है। और हर रोज दुआ करता है और खैरात भी करता है। तो इस तरह जो खैरात देने वाले हैं, उनके चाल चलन अच्छे होने चाहिए, और इस बात से वो खबरदार हैं, जिस पैसे की वो खैरात करते, वो पैसा भी नेक कहाँ से आया, किधर से आया, इस बात पर गौर करें। बहुत अच्छा। कहीं ऐसा ना हो कि दालत वाले दिन वो कहें जी हम बन जाए। हाँ जी, ठीक है ना। तो ये बात है, पर सब खैरात करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ हमने अपनी ज़िंदगी को भी ठीक रखना है, ताकि हमारा किरदार अच्छा हो, हमारा अजर ज़ाया ना हो, बल्कि हमें आसमानी बाप से अजर मिले। प्रेज गॉड। वंडरफुल। पास्टर जावेद तबस्सुम साहब बहुत अच्छी बातचीत कर रहे थे। एक खादिम ने कहा कि खिदमत वो नहीं जो हम करते हैं, जो कुछ हम हैं वो खिदमत है, उसमें हमारा किरदार आता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा किरदार, और ख़ास तौर पर जो वसाइल जिनसे वो पैसा जमा किया गया है, वो दुरुस्त होने चाहिए, और फिर खुदा को हमारे हदिये, हमारे नजराने, हमारी सखावत पसंद आएगी। अदरवाइज़ काइन और हाबल का भी जिक्र है जी कि एक का हदिया खुदा को पसंद आया और दूसरे का नहीं। तो आज कितने लोग हैं जो कोशिश तो कर रहे हैं कि वो खुदा को खुश करें, लेकिन वो खुदा को खुश नहीं, क्योंकि खुदा अपने कलाम में हमारी रहनुमाई करता है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और पास्टर लियाकत डैनियल साहब की तरफ चलते हैं, उनसे भी मज़ीद जानेंगे आज का टॉपिक खैरात के बारे में तालीम। जी लियाकत साहब।
جی میں پھر سے شکر گزار ہوں جی ویلکم. اور ہم بات کریں خیرات کے تعلق سے. خیرات انگلش میں ہم کہہ سکتے چیریٹی بھی ہے. چیریٹی ان لوگوں کا حق ہے جو مستحق ہیں, غریب, یتیم, بیوائیں, مسکین ان میں آتے ہیں, جی جی تاکہ ہم ان کی مدد کریں. صحیح. ہم ان کا ہم نہیں بلکہ خدائی سہارا ہے, لیکن ہم ان کو ہیلپ کریں بالکل تاکہ وہ اپنا گزر بسر کر سکیں, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں, سیلف سپورٹ ہو سکیں. کئی دفعہ کچھ لوگوں کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے, پھر وہ خود ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل صحیح. جی اور میں اس بات پہ آج سکھانا چاہتا ہوں, خیرات وہی کر سکتا ہے جس کی زندگی میں محبت ہے. واہ. اور میں یہاں تک کہوں گا, بائبل میں لکھا ہے خدا محبت ہے. محبت مطلب جس کی زندگی میں خدا ہے تو اسی کی زندگی میں محبت ہوگی اور وہی کرے گا. اور وہی ایکچولی خیرات کر سکتا ہے جس کی زندگی میں محبت ہے اور خدا ہے. اور ہم خدا سے سیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلی مثال اور ماڈل ہمارے پاس خدا ہے دینے کے تعلق سے. وہ لوگ جو پسے ہوئے ہیں, وہ لوگ جو کچھ کرنے کے لائق نہیں ہیں, جو اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے, خدا نے ان کی مدد کی ہے اپنا بیٹا دے کر. یوحنا کی انجیل 3 باب 16 آیت میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یوحنا کا پہلا خط 3 باب اس کی 16 آیت میں لکھا ہے ہم نے محبت کو اسی سے جانا ہے کہ اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دے دی, اور ہم پر بھی بھائیوں کے واسطے جان دینا فرض ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر لکھا ہے جان دینا فرض ہے بھائیوں کے لیے. واہ واہ. جان تک دینا فرض ہے. اور اگلی آیات میں لکھا ہے جس کسی کے پاس دنیا کا مال ہو اور وہ اپنے بھائی کو محتاج دیکھ کر رحم کرنے میں دریغ کرے تو اس میں خدا کی محبت کیوں کر قائم رہ سکتی ہے. اس آیت سے میں نے یہ سیکھا ہے, لکھا ہے اس میں خدا کی محبت کیوں کر قائم رہ سکتی ہے. اگر وہ کسی کو محتاج دیکھتا ہے اور خیرات نہیں کرتا, اس کی مدد نہیں کرتا, تو اس میں خدا کی محبت کیوں کر. اگر اس میں خدا کی محبت نہیں, اس کا مطلب یہ اس میں خدا ہی نہیں ہے, وہ جھوٹا دعوے دار ہے. بڑے سارے ایماندار ہیں جو خدا اپنی زندگی میں ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, وہ بڑا ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور محبت نہیں. اور بائبل مقدس میں لکھا اگر میں آدمیوں کی, فرشتوں کی بھی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھن ٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جانج ہوں. اگر میں پہاڑوں کو بھی ہلا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ نہیں ہوں. محبت زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے. محبت کے بنا کوئی خیرات کر ہی نہیں سکتا. اور آگے ایک اور خاص بات لکھی ہے, صرف لکھا ہے کلام اور زبانی سے نہیں بلکہ سچائی کے ذریعے سے بھی محبت کریں. پریکٹیکلی بھی ہمیں دوسروں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے. اور یعقوب کے خط میں لکھا ہے 2 باب 15 اور 16 آیت میں لکھا ہے اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور اسے ہر روز کھانے کی ضرورت ہو, کپڑے کی ضرورت ہو, اور اگر کوئی شخص کہے کہ تو گرم ہو, سیر ہو, تو وہ باتوں سے نہیں ہو سکتا. جی بالکل ایسے ہی, پریکٹیکل کی ضرورت. اور یعقوب کے خط میں ایمان اور اعمال دونوں پہ بڑا فوکس ہے. ایمان کے ساتھ ہمارا اعمال بھی درست ہونے چاہیے, ہمارے کام بھی ہونے چاہیے اس کے ساتھ, کیونکہ ایمان اور اعمال دونوں مل کر ایک شخص کو راست باز بناتے ہیں. بائبل میں لکھا ہے کہ ہمارا ایمان اور اعمال مل کر ہمیں راست باز بناتے ہیں. جس طرح سے یعقوب اپنے خط میں ابراہیم کا ذکر کرتے ہیں. اور ہمارے ایمان کے ساتھ اعمال بھی درست ہونے چاہیے. بائبل میں یعقوب کے خط میں لکھا ہے اگر کوئی ننگا ہے, اسے کپڑے کی ضرورت ہے, اگر کوئی بھوکا ہے تو اگر اسے نہ دیا جائے تو فائدہ کیا ہے, ہماری باتوں کا کیا فائدہ ہے. ہمیں پریکٹیکلی کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں اگر کوئی شخص یہ سمجھ رہا ہے میرے پاس تھوڑا ہے, تو بائبل مقدس میں اس بچے کی یاد دہانی اسے کروانا چاہتا ہوں جب 5000 لوگوں کو کھانے کی ضرورت تھی, کوئی سٹیپ نہیں لے رہا تھا. شاگرد بھی اس بات سے پریشان تھے کہ ہمارے پاس کہاں سے لے کے آئے نہیں ہے. تو اس ایک شخص نے سٹیپ لیا اور خدا نے اس میں اتنی برکت ڈالی کہ ہزاروں لوگوں نے کھایا. ہم میں سے کوئی ایک شخص سٹیپ تو لے نا, تھوڑے سے سٹیپ لے, خدا اسے بہت دے گا. اور ہمیں جب ہم دیتے ہیں تو کمی نہیں رہتی. اور اس کے لیے ہم مثال دیکھتے ہیں سارپت کی بیوہ, اس کے پاس خود نہیں تھا, بس ایک وقت وہ بھی تھوڑا تھا شاید دونوں کے لیے اور اس کے بیٹے کے لیے تھوڑا تھا کھانے کے لیے. اس نے کہا نہیں, ہم
क्योंकि खुदा तुझे यहाँ पर लाया, हम तेरी मदद करेंगे। बाइबल में लिखा है फिर कभी उसके घर से ना आटा खत्म हुआ, ना उसकी कुप्पी से तेल खत्म हुआ। जब हम देते हैं तो खुदा उसका अजर भी देता है। जो हम बोते हैं हम फिर एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं, हम फसल काटेंगे, भी। बिल्कुल ठीक है। तो हमें खैरात करनी चाहिए। और मत्ती की इंजील 25वें बाब में तो इसका कंक्लूजन हमें मिलता है। जी, यीशु ने कहा कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना न खिलाया, प्यासा था, पानी न पिलाया, बीमार था, तुमने मेरा हाल न पूछा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा न पहनाया। फिर बाइबल में लिखा लोग पूछेंगे कब? यीशु ने कहा कि अगर तुमने किसी छोटे से ऐसा सलूक ना किया तो मेरे साथ ना किया। तुमने मोहताजों को देखकर उनकी हेल्प नहीं की तो मेरी नहीं की, मेरे सामने से हमेशा की आग में चले जाओ। ऐसे लोग जो दूसरों को मोहताज देखकर खैरात नहीं करते, उनकी मदद नहीं करते, वो जहन्नुम की आग में जाएंगे। और बाइबल में अमसाल की किताब में लिखा है जो किसी मिस्कीन को देता है वो खुदा को कर्ज देता है। और याद रखें इस बात को, खुदा किसी का कर्ज नहीं रखता, खुदा वापस लौटाता ही है। Praise God, बिल्कुल ठीक है। God bless you. गुड गुड, वंडरफुल। जी नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि खैरात के बारे में जो बाइबल मुक़द्दस की तालीम है उस हवाले से हमने पुराने अहदनामे में भी देखा और नए अहदनामे में भी देखा। ख़ास तौर पर खुदावंद यीशु मसीह ने जो दिखावे की खैरात थी, महज लोगों से शाबाश लेने के लिए, तारीफ़ सुनने के लिए, खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी नफ़ी की है और हमें भी उसकी नफ़ी करनी है। और एक ख़ास चीज़ जो हमने डिस्कस की है वो ये है कि अगर आप खैरात करते हैं तो जिस रुपए पैसे से आप खैरात कर रहे हैं वो दुरुस्त तरीके से कमाया जाए, ना कि नाजायज़ तरीक़ों से, शॉर्टकट वे से, धोखाधड़ी, झूठ बोल कर नहीं इकट्ठा करना, बल्कि हमने मेहनत के साथ और कमाए हुए रुपए पैसे से दूसरों की मदद करनी है। मैं आखिर में शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा के खादमीन के लिए, जनाब पास्टर नदीम परवेज़ साहब के लिए। भाई साहब वेलकम, आप हमारे साथ थे, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। मैं उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन ने आपके वसीला से बरकत हासिल की। इसी तरह अपने प्यारे भाई पास्टर जावेद तबस्सुम साहब के लिए शुक्रगुजार हूँ। जब भी हम आपको मदऊ करते हैं, आप तशरीफ़ लाते हैं, तो थैंक यू सो मच। हमारे प्यारे भाई पास्टर लियाकत डैनियल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा मैंने उस खातून का जिक्र किया जिसने यीशु मसीह के पाँव पर इत्र डाला और फिर जब वहाँ पर बैठे हुए लोगों ने, फरीसियों ने एतराज़ किया तो खुदा ने कहा जो कुछ ये कर सकी इसने किया। हम जो कुछ कर सकते हैं हमें करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप बड़े लेवल पर करें और ज़्यादा लोगों को करें। अगर आप थोड़े लोगों को, एक शख्स को दे सकते हैं, एक वक्त का खाना दे सकते हैं, तो ज़रूर आप उसकी मदद करें और ये बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने कोशिश की है कि इस मौजू पर आप सबों की रहनुमाई की जाए। इसी तरह आखिर में मैं आपको बताता चलूँ कि ये सारे प्रोग्राम्स जो PMI टेलीविज़न पर आप देखते हैं यूट्यूब पर मौजूद हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल PMI TV को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इन प्रोग्राम्स को वहाँ भी देख सकें। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। खुदावंद आप सबों को बहुत बरकत दे। कीप वॉचिंग PMI टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू ऑल। Prince of Peace, Prince of Peace.